ہم سب کی زندگی میں ایسے موڑ ضرور آتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اب عمر زیادہ ہو گئی ہے, کبھی لگتا ہے کہ حالات اب ہمارے بس سے باہر ہو چکے ہیں, کبھی دنیا کی منطق اور لوگ ہمیں یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ اب کچھ بدل نہیں سکتا. لیکن ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں دنیا کے سارے قانون دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت آگے نکل جاتی ہے. آپ نے حضرت زکریا اور حضرت مریم کا واقعہ تو ضرور پڑھا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت زکریا اللہ کے نبی تھے اور حضرت مریم کے سرپرست بھی تھے. حضرت زکریا جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں جاتے تو وہاں رزق کی ایسی ایسی چیزیں اور پھل پاتے کہ جن کا وہاں ہونا ممکن نہیں تھا. وہ حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مریم نہ تو کہیں باہر جاتی ہے اور نہ ہی ان پھلوں کا موسم ہے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت مریم نے کیا جواب دیا, اور وہ کہنے لگی ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یہ اللہ کی طرف سے ہے, بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہاں ایک بہت بڑی پیاری بات چھپی ہوئی ہے. ذرا سوچو, حضرت زکریا علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے, وہ جانتے تھے کہ اللہ رزاق ہے, لیکن وہ بوڑھے ہو چکے تھے, ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی, سر چاندی کی طرح سفید ہو چکا تھا اور ان کی بیوی بانج تھی. دنیا کے قوانین کے مطابق اب ان کے ہاں اولاد ہونا ممکن نہیں تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے حضرت مریم سے وہ جملہ سنا کہ اللہ بے حساب دیتا ہے تو انہوں نے فوراً سے اللہ سے دعا کی, اور قرآن کہتا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربا. اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت زکریا نے اسی جگہ اور اسی لمحے اپنے رب کو پکارا, یعنی فوراً دعا کی. کیونکہ جب حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھلوں کو دیکھا, انہوں نے سوچا کہ اگر میرا رب مریم کو وہ پھل دے سکتا ہے جن کا بھی موسم ہی نہیں آیا, تو میرا رب مجھے وہ اولاد بھی دے سکتا ہے کہ جس کا موسم گزر چکا ہے, یعنی جوانی گزر چکی ہے. انہوں نے محسوس کر لیا کہ اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے. ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا کرنا دراصل اللہ کے اس اختیار کو پکارنے کا نام ہے جہاں دنیا کے قوانین ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مرضی شروع ہوتی ہے. ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اکثر اپنے حالات کو دیکھ کر مانگتے ہیں, یعنی ہم اللہ کو اپنی عقل کے ترازو میں تول رہے ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو پھر اپنی چادر نہ دیکھیں, اپنی طاقت کو مد نظر نہ رکھیں, بلکہ اس کی قدرت دیکھیں, اس کی بادشاہت پر نظر کریں. آگے چل کر جب حضرت زکریا نے وہ خوشخبری سنی تو فوراً حیران ہو کر پوچھا یا اللہ یہ کیسے ہوگا, میں تو بوڑھا ہوں. تو اللہ نے جواب دیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء, یعنی اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ذرا غور کرو کہ اللہ نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ ایک بات سمجھائی. حالانکہ اللہ پاک فرما سکتے تھے کہ میں آپ کو جوان کر دوں گا, نہیں, بلکہ اللہ نے فرمایا میں جو چاہتا ہوں وہ ہو کر رہتا ہے. وہ مٹی سے انسان بنا سکتا ہے, وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے, وہ بڑھاپے میں یحییٰ جیسا بیٹا بھی دے سکتا ہے, تو وہ تمہارے حالات کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے. وہ دعائیں جن کے بارے میں تم نا امید ہو چکے ہو وہ اللہ قبول کر سکتا ہے.